बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आने वाले चंद दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान दोबारा से सरगर्म अमल हो चुके हैं, अपनी सियासत का आगाज कर चुके हैं। न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनकी पूरी की पूरी कोर कमेटी मुतहर्रिक हो चुकी है और उनके तमाम रहनुमा भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। और वो रहनुमा भी मुतहर्रिक हो चुके हैं जो बज़ाहिर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जो खामोश थे और जो मजबूर थे या फिर डरे हुए थे या खौफजदा थे, वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। और वो भी इस वक्त इमरान खान साहब के तर्जुमान नहीं है, पीटीआई के तर्जुमान नहीं है, लेकिन वो पीटीआई की भी तर्जुमानी कर रहे हैं, पीटीआई का दिफा भी कर रहे हैं, इमरान खान का भी दिफा कर रहे हैं और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लिए गए फैसलों का भी दिफा कर रहे हैं। और जो उनके नाकदीन हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, वो खा टेक्नोक्रेट्स हैं या अपोजिशन है इमरान खान साहब की, को जो भी मीडिया में वो आके उसका दिफा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होंगे। इमरान खान साहब फिर एक और काम भी कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि 14 अगस्त को वो अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे, पावर शो करेंगे। वो एक अपने इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी सफबंदी कर रहे हैं, सफबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब खिलबली मची हुई है। दूसरी जानिब सफ़ों में जो है इत्तेहाद की जगह निफाक पैदा हो गया है और वहाँ पे इंतशार पाया जाता है, एक दूसरे पे बदगुमानी और बदइत्मादी पाई जाती है। और अब सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान कहने वाले अब खुद सिलेक्टर्स पे उंगलियां उठा रहे हैं, अपने सिलेक्टर्स पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, अपने सिलेक्टर्स को मुर्द इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या रास्ता है? असल मामला ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इनके कहने पर, क्या एस्टेब्लिशमेंट इनकी ख्वाहिश पूरी करेगी, मरीम साहिबा की ख्वाहिश पूरी करेगी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म पूरा करेंगे? क्या ये इस काबिल हैं कि इनके ताबे रह के इनकी फरमाइशें और इनके अहकामात और इनकी ख्वाहिशात पूरी की जाएं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ ही हुआ है, अभी तो इक़्तिदार ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ठीक इक़्तिदार ख़त्म होने से हफ्ता पहले इन्होंने दोबारा अपनी ही मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ दोबारा से शुरू कर दिया है मुग़ल्लिज़ात का काम, इल्ज़ामात का काम, और उनके स्कैंडल बनाने का काम करना शुरू कर दिया। और प्रॉक्सीज के जरिए उनको मैसेजिंग की जा रही है कि देखें, हमने तो मज़ाहमत का ही रास्ता इख्तियार करना है। जब फंस गए थे तो उस वक्त तो मफाहमत थी और अब फिर मज़ाहमत की तरफ जाया जा रहा है। ये काफ़ी क्रूशल डेज हैं, आने वाले दिन। अब आते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, ये पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बातें शायद पसंद नहीं आ रही थी, बाजवा साहब को ये बातें पसंद नहीं आई और बाजवा साहब ने बहुत ताकत का एक बेदरेग इस्तेमाल किया और जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश की गई। तो 15 महीने अब हो चुके हैं, 16 महीने हो चुके हैं। उन 16 महीनों में पाकिस्तान के अवाम ने, और पाकिस्तान के अवाम 25 करोड़ का मुल्क है, और एक बड़ी अक्सरियत ने, 50% नहीं, 55% नहीं, 65%, इस वक्त भी रिजल्ट जो है 65% जो है पाकिस्तान के अवाम, वो इमरान खान और इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। और ये पहला मौका है, मैं सिर्फ हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनसे मैं कहता हूँ कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो एक तब्दीली लाई गई, उस तब्दीली को कबूल नहीं किया और पाकिस्तान के अवाम एक सियासतदान के साथ, एक पार्टी हेड के साथ, एक साबिक वजीर आजम के साथ जाके खड़े हो गए। और अब तक खड़े हैं, इसके बावजूद कि वो ये जानते हैं कि इनके लिए जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद सुबह दोपहर शाम एक ही गर्दान पड़ रहा है, वो और उनके दानिश्वर, कि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ही नहीं होगा। ये सारी बातें अब तक की जा चुकी हैं। और उसके बाद इस 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में जो गदर मचाया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मौलाना ने के गवर्नर साहब की छतरी के नीचे जो गदर मचा, वो सारे का सारा गदर जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उस गदर के बावजूद लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी से लेके एलीट तक, आम आदमी से लेके शरफा तक, जोमा तक, वो सब के सब जुड़े हुए हैं। और वो अभी भी इमरान खान साहब को याद करते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट का दिन आए और हम इमरान खान को वोट दें, पीटीआई को वोट दें और इन 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने जो जुल्म और सितम किया उसका जवाब दें।
یہ پاکستان کے عوام ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دوں کہ جب یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا ان کا، پھر آئے گی نگراں حکومت۔ نگراں حکومت میں ابھی وہ پھڈا چل رہا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ابھی اس پہ بھی دو بدو لڑائی ہونی ہے، اس پہ بھی ابھی بہت کچھ ہونا ہے یہ اگلے 8-10 دنوں میں، کیونکہ وزیر اعظم زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے منیمم ایجنڈا طے کر لیا ہے، منیمم کہ یہ آپس میں یہ ہمارے پاس ہی رہے، ہم دونوں سے باہر چیزیں نہ نکلیں، کیونکہ ٹھیک ہے آپ میری بتیسی پسند نہیں کرتے زرداری صاحب کی، کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نگراں وزیر اعظم آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے متفقہ لسٹ تیار کی گئی 5 آدمیوں کی، اور وہ حوالے کر دی گئی ہے، یہ 5 آدمی حکمرانوں کی طرف سے، اور راجہ ریاض صاحب نے ابھی دینے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر راجہ ریاض صاحب ان کے کہنے پہ چلے تو ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب بھی انہی کے کہنے پہ کچھ نام ڈال دیں، اور راجہ ریاض صاحب ہیں یا وہ ہیں، وہ ایک ہی بات ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے جو نام آنے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے، الا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فیصلہ کر لے، اور جو کہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ جناب ہم 15-16 مہینے آپ نے ہمارے ساتھیوں کے ذریعے اقتدار کو انجوائے کیا اور ٹھیک ٹھاک انجوائے کیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ کو، اور اب آخری دنوں میں آ کے آپ ہمیں بھی چونا لگا جائیں اور آپ ہمیں بھی ماموں بنا جائیں۔ بہرحال یہ کھیل جو ہے بڑا دلچسپ ہے، وہ چل رہا ہے ابھی، اسٹیبلشمنٹ ورسز مسلم لیگ نواز ورسز پی ڈی ایم ورسز حکمراں اتحاد، یہ ہوگا، اور اس کی ایک ہلکی سی مثال ہم دے چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف کر رہے ہیں، اور وہ وزیر دفاع کم بلکہ وزیر جو ہیں ماضی زیادہ لگتے ہیں، کہ ماضی کے قصے وہ بیان کر رہے ہیں، اور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، اپنی وزارت کا دفاع کرنے کے بجائے اپنی ہی وزارت کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں، موجودہ وزارت کے بھی اور ماضی کی وزارت دفاع کے لوگوں کے بھی بخیے ادھیڑ رہے ہیں، اور ان پہ الزامات اور ان کو کیوں دی جا رہی ہے، یہ صحافتی زبان میں کہ ایسا سوال کیا جائے کہ کیوں دیا جائے، تو وہ کیوں دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہے سلسلہ۔ تو بہرحال چیزیں بڑی گھمبیر قسم کی ہیں، اب آنے والے دنوں میں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، چھٹیاں ہیں فی الوقت، لیکن ان چھٹیوں میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، ان چھٹیوں میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور یوم عاشور کے موقع پہ بھی عمران خان صاحب نے ایک میسیج دیا، جس طریقے سے کہ انہوں نے 34 باغی جو ہیں وہ کچل دیے، تو اس لیے اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اب مختلف پلیئرز ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے گی اور وہ نگراں سیٹ اپ کے لیے، دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کس کو منتخب کر سکتی ہے، کس کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گی، اپنا وزن کس کی جھولی میں ڈالے گی، کیا پاکستان کے عوام کے خلاف اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے، کیا جو اس وقت اتنا بڑا مارجن ہے، حکمراں اتحاد 15 جماعتی حکمراں اتحاد ایک طرف، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے 65% عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، سارے مل بھی جائیں تو بھی مل کر بھی ان سے الیکشن نہیں جیت سکتے، یہ تو کنفرم ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے، ایون 15 جماعتی حکمراں اتحاد کو بھی پتہ ہے، اسی لیے وہ بار بار ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، عمران خان صاحب کو جیل ڈالا جائے، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ رانا صاحب بھی متعدد بار کہہ چکے، جاوید لطیف صاحب بھی کہہ چکے، بہت اور لوگ بھی کہہ چکے کہ یہ پارٹی کا نشان، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر بلے کا نشان ہوا اور عمران خان صاحب خود نہ ہوئے، صرف بلے کا نشان ہی بیلٹ پیپر پہ ہوا، تو لوگوں نے بلے کے نشان کو ہی ووٹ دینا ہے، اس کے لیے شاید جتنا بھی یہ تغدو کر لیں اس کا رزلٹ تبدیل نہیں ہونا، اس لیے یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ایک میسج مسلسل دینا تھا اسٹیبلشمنٹ کو وہ دیتے رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں دیتے رہے ہیں کہ بات چیت کی جائے، آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں، لیکن بوجہ ان کی اس بات پہ کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور وہ ان کو بھی کنارے سے لگایا جاتا رہا، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت تو تھا کہ جی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی ایک دفعہ کہ ہم ہیں حکومت کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو یا سیاسی جماعت کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ حکومت میں ہے، اس لیے ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے،
اب ذرا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کے عوام، عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے، ایک سیاسی جماعت ہے جس کا اقتدار ختم کیا گیا ہے، جو اپوزیشن میں ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس پہ بے حساب ظلم و ستم کیا گیا، اس کے 10,000 سیاسی قیدی جیل میں ہیں، اس کے سینئر کابینہ جو ہے ان کی وہ ساری جیل میں ہے، بچے، خواتین، بہت کچھ کیا گیا، میڈیا کو بھی، یعنی کہ جس پہ شائبہ بھی ہوا کہ یہ عمران خان کی بات کر رہا ہے اس کو بھی فارغ کر دیا گیا، اس کو دھلائی کروا دی گئی، اس کی سزا دلوا دی گئی، اس کو پرچے کروا دیے گئے، اس کو مقدمے کروا دی۔ یہ اب 15 جماعتی حکمراں اتحاد، رانا صاحب جو کہتے تھے، کیونکہ جس دن زمان پارک آپریشن ہوا، زمان پارک آپریشن کے وقت شیخوپورہ میں جلسہ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور مریم صاحبہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ شام تک کوئی بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، اور اس خوشخبری کا پہلے سے مریم صاحبہ کو پتہ ہے، اور وہ منتظر تھیں کہ کب وہ وقت آئے، کیونکہ وہ شیخوپور والے جلسہ جو ہے وہ ضرور نکال لیجئے گا۔ اس جلسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو اور مریم صاحبہ کی گفتگو، سٹیج پہ کھڑے ایکسپریشن وہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس نوعیت کے تھے، کہ کیا اس دن بڑی خبر کے لیے کہ آج تو عمران خان صاحب جہاں بھی ہوں گے ان کو کھینچ کے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہر بار جتنی بار بھی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، غیر مہذب انداز میں، غیر انسانی انداز میں کرنے کی کوشش کی گئی، مقصد یہ تھا طاقت کے ذریعے ہم ان کو گرفتار کریں گے، لیکن وہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے زمین بوس بھی ہوئی، اور اسی گڑھے میں اب یہ خود گرنے والے ہیں، اور بہت سارے جو اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ جا رہے ہیں اب، اور اب آنے والے فیصلہ کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے ٹرے میں رکھ کے قانون سازی کی صورت میں، ادروائز اب وہ دوبارہ سے ان کے خلاف کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، 14 اگست یوم آزادی منانے کا اعلان، اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے جی کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر ایسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کہ جیت نہیں سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔